قواعد زبان قرآن کا سبق نمبر 86 ہے اور آج ہم بات کریں گے فعل مضارع معروف کے بارے میں۔ میں ہوں خلیل الرحمن چشتی۔ تو آپ اپنی کتاب کھول لیجئے اور کتاب اپنے سامنے رکھیے اور پھر ان دروس کو سنیے اور پھر جو قواعد ہیں ان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ قرآنی آیات کے جو ٹکڑے ہیں ان کو زبانی یاد کر لیجئے، بار بار پڑھیے، تبدیلیوں پر غور کیجئے کہ کس طرح یہ تبدیلیاں فعل کے اندر ہوتی ہیں۔ تو فعل ماضی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اب پڑھیں گے فعل مضارع کے بارے میں۔ تو مضارع وہ فعل ہے جس میں کام یا تو زمانہ حال میں ہوتا ہے یا زمانہ مستقبل میں ہوتا ہے، اور اس کی مختلف صورتیں اور اس کی گردان کچھ یوں ہے۔ تھرڈ پرسن کے لیے، غائب کے لیے اگر وہ ایک ہو تو ہم کہتے ہیں یفعلو، اور اگر دو ہیں تو کہتے ہیں یفعلانی، یفعلو، یفعلانی، اور دو سے زیادہ ہوں، جمع ہو تو ہم کہتے ہیں یفعلون۔ تو تین باتیں ہو گئی، یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یفعلانی وہ دونوں کرتے ہیں یا کریں گے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے۔ اب آ جائیے مؤنث کے لیے ہم کیا کریں گے۔ تو مؤنث کے لیے پھر وہی ہے تفعلو، تفعلانی اور یفعلنا، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا۔ تو یہ مؤنث کے لیے بھی ہے اور جو ہے حاضر کے لیے بھی ہے، غائب کے لیے بھی ہے۔ یفعلنا یہ ہے وہ سب عورتیں کرتی ہیں، کریں گی۔ اب آ جائیے حاضر کے لیے۔ حاضر اگر مذکر ہو تفعلو، تفعلانی، تفعلون، تفعلو تم کرتے ہو، تفعلانی تم دونوں کرتے ہو، تفعلون تم سب کرتے ہو یا تم سب کرو گے۔ اگر مخاطب واحد مؤنث ہے، خاتون ہے یا مؤنث ہے، تفعلین، تفعلین، اگر دو ہوں تو تفعلانی، اور اگر کئی خواتین ہیں، کئی مؤنث ہیں، تفعلن۔ تو یفعلو پھر بتاتا ہوں تھرڈ پرسن کے بارے میں، یفعلو، یفعلانی، یفعلون، اور اگر مؤنث ہو تفعلو، تفعلانی، یفعلن۔ اگر سامنے ہے، سیکنڈ پرسن ہے، حاضر ہے، مخاطب ہے، تو اس کے لیے تفعلو، تفعلانی، تفعلون۔ اگر واحد مؤنث ہے تفعلین، تفعلانی، تفعلن۔ اب آ جائیے متکلم کے لیے، فرسٹ پرسن کے لیے، اگر میں اپنے لیے کروں افعلو میں کرتا ہوں، اور ہم سب کرتے ہیں نفعلو، افعلو، نفعلو، افعلو، نفعلو۔ تو یہ مختلف صورتیں ہیں، ان کو یاد بھی کر لیجئے، اور آپ ذرا غور کیجئے کہ فعل مضارع کی جو علامتیں ہیں وہ چار ہیں۔ ایک تو الف ہے، ایک نون ہے، ایک یا ہے اور تا ہے۔ چلیے خلاصہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ افعلو، نفعلو، تفعلو اور یفعلو۔ افعلو میں کرتا ہوں، نفعلو ہم کرتے ہیں، تفعلو تم کرتے ہو، اور یفعلو وہ کرتا ہے۔ تو یہ الف سے شروع ہوتا ہے، یہ نون سے شروع ہوتا ہے، یہ یا سے شروع ہوتا ہے، یہ تا سے شروع ہوتا ہے۔ یہ علامتیں ہیں فعل مضارع کو پہچاننے کی۔ اور یہاں بھی چار صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ضمیر مستتر ہوتا ہے، مخفی ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یفعلو میں کا مطلب ہے وہ کرتا ہے یا کرے گا، اور تو یہاں ہی کو مخفی سمجھا جائے گا۔ تفعلو میں بھی شی ڈس اور یو ڈو، اس میں بھی شی اور یو یا ہی یا انتا یا انتی کو مخفی سمجھا جائے گا۔ افعلو میں
افعلو میں آئی کو میں کو مخفی سمجھائے گا اور نفعلو میں وی کو مخفی سمجھا جائے گا۔ اب آ جائے یہ جمیل ضمیر بارش کی طرف، ضمیر بارش کی طرف۔ بارش کا مطلب ہے کھلی ہوئی، اپیرنٹ، ظاہر، جس میں کوئی نہ کوئی ضمیر کی علامت پائی جائے۔ اس میں 5 صورتیں ایسی ہیں جس کے آخر میں نون ہوتا ہے، نون ہوتا ہے۔ اس نون کو نون اعرابی کہتے ہیں، اور بعض صورتوں میں یہ نون حذف کر دیا جاتا ہے، اس کو نون اعرابی کہتے ہیں۔ 5 صورتیں یاد رکھ لیجئے، بہت آسان ہے۔ یفعلانی تفعلانی یفعلون تفعلون تفعلین، آنی یفعلانی تفعلانی یفعلون تفعلون اور تفعلین، یہ 5 صورتیں ہیں۔ تو آنی میں آ یہ ضمیر بارز ہے، یفعلون تفعلون میں او یہ ضمیر بارز ہے، تفعلین میں ای ضمیر بارز ہے، تفعلین۔ تو یہ نون جب حذف ہو جاتا ہے بعض خاص صورتوں میں تو وہ پھر یفعلا ہو جاتا ہے، یفعلانی سے یفعلا ہو جاتا ہے، تفعلانی سے تفعلا ہو جا سکتا ہے، یفعلون سے یفعلو ہو جاتا ہے، تفعلون سے تفعلو اور تفعلین سے تفعلی ہو جاتا ہے۔ اور 2 صورتیں ایسی ہیں، یفعلنا تفعلنا، یہ جمع کے لیے، خواتین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یفعلنا تفعلنا 2 ہی صیغے ہیں، تو اس کو نون ضمیر کہتے ہیں اور یا نون نسوہ بھی کہتے ہیں۔ یہ ہر صورت میں قائم اور باقی اور دائم رہتا ہے، یہ کبھی ساقط نہیں ہوتا، اس کو کبھی حذف نہیں کیا جاتا، کبھی اومٹ نہیں کیا جاتا۔ تو یہ فعل مضارع کی مختلف صورتیں ہو گئیں۔ اب ہم اس کی کچھ قرآنی مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو پہلے فرسٹ پرسن سے، واحد متکلم سے ہم بات کرتے ہیں۔ فَأَنفُقُ فِيهِ، انفق فیہ، پھونکنا، پھونکنا، جیسے آپ کہتے ہو پھونکنا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا تو وہ مٹی کی شکل کا ایک پرندہ بناتے تھے، فَأَنفُقُ فِيهَا، پھر اس میں پھونک دوں، فَأَنفُقُ فِيهِ، تو پھر وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا تھا۔ تو یہ معجزات عیسیٰ علیہ السلام، انفقو میں پھونکتا ہوں، پھونکتا ہوں۔ اب دوسری مثال سورۃ الصافات کی ہے کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے کہتے ہیں انی اسبہو کا، اسبہو کہ بلا شبہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں ذبح کر رہا ہوں تمہیں، اسبہو کا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، لا اعبد ما تعبدون، تو میں عبادت نہیں کرتا ان خداؤں کی جن کی عبادت تم کرتے ہو، لا اعبد ما تعبدون۔ تو یہاں یہ جو 3 مثالیں دی گئی ہیں اس پہ غور کیجئے، انفق، اسبح، اعبد، یہ ساری مثالیں کس سے شروع ہو رہی ہیں؟ الف سے شروع ہو رہی ہیں، یہ افعلو کے وزن پر ہیں، انفق، اسبح، اعبد الف سے شروع ہو رہی ہیں۔ تو یہ واحد متکلم کا فعل مضارع ہے، میں، اس کا ترجمہ کریں گے میں، انفق میں پھونکتا ہوں، اسبح میں ذبح کرتا ہوں یا کروں گا، اعبد میں عبادت کرتا ہوں یا میں عبادت کروں گا۔ اب جمع کی کچھ مثالیں آپ ذرا دیکھ لیجئے، جمع کی مثالیں کہ نرزق ہم رزق دیتے ہیں، ننصر ہم مدد کرتے ہیں، ننقص ہم کمی کرتے ہیں، نطمع ہم امید کرتے ہیں، ہم توقع رکھتے ہیں۔ اب سورہ طٰہٰ میں ہے نحن نرزقک، کہ نحن
اور اس کے بعد نرزقو، نرزقو کا مطلب بھی وہاں بھی نون ہے، ہم تمہیں رزق دے رہے ہیں، ہم تمہیں رزق دیں گے. اور نحنو مزید تاکید کے لیے یہاں ہم کا صیغہ، ہم رزق دیں گے تمہیں. ننصر رسولنا، ننصر رسولنا، رسول لام کے اوپر زبر ہے، مفعول بہی ہے اور مفعول بہی منصوب ہوتا ہے. ننصرو ہم مدد کریں گے اور کرتے ہیں اپنے رسولوں کی. ننصر رسولنا. اب سورہ رعد میں کہا گیا ننقصها من اطرافها، اور زمین کو ہم اطراف سے کم کرتے ہیں. تو اس کے دو مطلب ہے. پہلا مطلب تو یہ ہے کہ اطراف سے زمین کو کم کرتے ہیں کا مطلب پوری زمین ایک گول دائرے کی شکل میں ہے، اس کو اطراف سے کم کیا جاتا ہے. جس طرح سے بھی آپ لے لیں، ننقص من اطرافها. اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو ہے کافروں کے لیے زمین چاروں طرف سے تنگ کر دی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہے. اب یہ سورہ شورى کی آیت ہے اِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا. اِنَّا بلا شبہ ہم امید کرتے ہیں. نَطْمَعُ تو نَطْمَعُ میں ہم چھپا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود مزید تاکید کے لیے اِنَّا کا لفظ استعمال کیا گیا. اِنَّا کا مطلب بھی بلا شبہ ہے اور نَطْمَعُ میں بھی یہ چیز آ گئی ہے. أَن يَغْفِرَ لَنَا کہ وہ ہماری مغفرت فرمائے گا. لنا میں لام حرف جر ہے اور نون ضمیر جمع ہے اور حرف جر کے بعد نہ آیا ہے، اس لیے یہ مجرور ہے. اب آ جائیے اسی طرح ایک اور مثال ہے فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. تو اِنَّا نَسْخَرُ بلا شبہ ہم آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. مِنْكُمْ كَمَا تَسْتَخَرُونَ، كَمَا تَسْخَرُونَ، كَمَا تَسْخَرُونَ. جس طرح آپ لوگ ہم پر ہنس رہے ہیں ہم آپ پر بھی ہنستے ہیں. تو جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ان کے زمانے کے کافر ان کا مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ کشتی بنا رہے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں مسلمان کہ ہم بھی ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی تم پر اسی طرح ہنسیں گے جس طرح تم آج ہمارا مذاق اڑا رہے ہو. اور اب سیکنڈ پرسن حاضر کی قرآنی مثال لکھ لیجئے. تعرف فی وجوہہم، تعرف فی وجوہہم کہ تم جان لوگے ان کے چہروں سے. فی وجوہہم، فی حرف جر ہے اس لیے وجوہ وجہن کی جمع ہے وہ مجرور ہے اور ہم ظاہر ہے کہ مرکب اضافی میں مضاف الیہ ہے اس لیے وہ لازماً مجرور ہوتا ہے. تعرفو تم جان لوگے. اب واحد مؤنث کے لیے میں نے کہا تھا تفعلین، تفعلین واحد مؤنث مخاطب ہے حاضر ہے. تفعلین تم کرتی ہو، تم کرو گی. تفعلین تاکلین تم کھاؤ گی. تشربین تم پیو گی. اینا پہ یہ. تو اب دیکھیے جب بشارت دی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بوڑھی بیوی کو تو انہوں نے تعجب کیا. اللہ کے فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، کیا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو اے ابراہیم کی بیوی. اتعجبین من امر اللہ، یہ حرف استفہام ہے. تعجبین تم تعجب کرتی ہو، من حرف جر ہے اور اس لیے امر اللہ ہو گیا. تو من حرف جر ہے اور امر اللہ ہو گیا، حرف جر کی وجہ سے مجرور ہو گیا اور اللہ ہی امر اللہ کا
مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ ماذا تأمرین، تأمرین، ماذا تأمرین، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو خط لکھا اور کہا کہ مسلمان ہو کر حاضر ہو جاؤ ورنہ ہماری فوجیں تم پر حملہ آور ہوں گی، تو انہوں نے، وہاں کی جو ملکہ تھی، مشرکہ تھی، سورج کی پوجا کرتی تھی، اس نے اپنے کمانڈروں کا اور وزیروں کا اجلاس بلایا اور اس نے ان سے مشورہ طلب کیا، اور اس کے بعد ان لوگوں نے کہا آپ کا کیا حکم ہے اے ملکہ عالیہ، ماذا تأمرین، تأمرین، آپ کیا حکم دیتی ہیں؟ تو تعجبین، تعجبین، تم تعجب کرتی ہو، تأمرین، تم حکم دیتی ہو، ماذا تأمرین، آپ کیا حکم دیتی ہیں؟ اب جمع کے لیے تفعلون کا صیغہ استعمال ہوتا ہے مضارع میں، مضارع اگر حاضر ہو تفعلون، تزرعون، تم لوگ بوتے ہو، تفقدون، کیا کھو چکے ہو، تسترین، چھپاتے ہو، اور تنکسون، تنکسون، تو جو ہے بھاگتے ہو، نکس ینکسو سے، اور اسی طرح اور بہت سارے الفاظ جو تفعلون کے وزن پر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سورۃ الواقعہ میں سوال کرتا ہے اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ، تَزْرَعُونَهُ، کہ یہ جو زراعت ہم دیکھتے ہیں اس کے اگانے والے تم ہو یا ہم ہیں؟ یہ زمین کس کی ہے؟ یہ بیج کہاں سے آئے؟ یہ پانی کہاں سے آیا؟ یہ روشنی کہاں سے فراہم ہوئی؟ یہ جس ہاتھ سے تم بیج بوتے ہو یہ ہاتھ کس نے پیدا کیے؟ تو اے انسان، تو اس غلط فہمی میں کیوں ہے کہ تو ہی زراعت کا ذمہ دار ہے، تو ہی پیداوار کا ذمہ دار ہے؟ تو اللہ کو مان لو، اللہ کا انکار مت کرو۔ انتم تزرعونہ، اے لوگو اس زراعت کو بونے والے، اگانے والے کیا تم ہو؟ سورہ یوسف میں ہے ماذا تفقدون، تو وہاں یوسف کے بھائیوں نے سوال کیا حکومت کے کارندوں سے ماذا تفقدون، تو آپ لوگ جو ہے کس کھوئی ہوئی چیز کی تلاش میں ہے؟ اور وما کنتم تسترون، تو جو ہے جو کچھ تم لوگ چھپتے تھے، تسترین یعنی جب جرم کرتے ہوئے، تسترین، ستر یستر سے تسترین، اور تستترون، تستترون یہ باب استفعال سے تستجو، تو یہ اس کے معنی تستترون۔ تو یہاں آپ غور فرمائیے کہ تزرعون، تفقدون، تستأثرون، تنکسون، تو یہ سارے میں تفعلون کے وزن پر یہ الفاظ آ رہے ہیں، اور ترجمہ غور فرمائیے ہر جگہ ہم نے تم لوگ یہ ہم نے ترجمہ کیا ہے۔ اب آ جائیے تھرڈ پرسن کی طرف، فعل غائب کی طرف، فعل مضارع غائب، اور یفعلو کی مثالیں ہیں۔ یغفرو، یغفرو وہ معاف کر دیتا ہے، وہ مغفرت فرماتا ہے۔ یبخلو، یبخلو وہ کنجوسی کرتا ہے، وہ بخل سے کام لیتا ہے۔ ینفعو وہ فائدہ دیتا ہے۔ ینشرو وہ پھیلاتا ہے۔ یغفرو، غفر یغفرو اغفر، بخل یبخل ابخل، نفع ینفع انفع، اور نشر ینشر انشر۔ تو یغفرو یہ فعل مضارع ہے۔ تو یغفر الذنوب، وہ ذنوب کو معاف کرنے والا ہے، کر دیتا ہے، گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یبخل عن نفسہ، تو جو کنجوسی کرتا ہے
تو اس کا وبال اس کے اپنے نفس پر پڑے گا. ما ينفع الناس جو لوگوں کو فائدہ دے گا. ناسا یا ناسا کے اوپر زبر ہے, مفعول بہی ہے اور منصوب ہے اور زبر منصوب ہونے کی علامت ہے. ینشر رحمتہ, رحمتہ کے اوپر زبر دیکھیے, ہو رحمتہ مرکب اضافی ہے اور ہو یہاں پر مضاف الیہ ہے, مضاف الیہ لازماً مجرور ہوتا ہے. ینشر رحمتہ, تو اللہ اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے, وہ اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے. اب یہاں پر مؤنث غائب فعل مضارع کی کچھ مثالیں ہم دیکھتے ہیں. یہ تفعلو کے وزن پر ہوتی ہیں. تو تکسیبو تو کماتی ہے, تعملو تو عمل کرتی ہے, تنبتو تو اگاتی ہے, اور اسی طرح بے شمار اور مثالیں. اب دیکھیے ماذا تکسب غدن, تو کوئی نفس نہیں جانتا. تو عربی زبان میں نفس مؤنث ہے, اردو میں تو مذکر ہوتا ہے لیکن عربی میں مؤنث ہے. تو کوئی نفس نہیں جانتا کہ ماذا تکسب غدن, کہ کل وہ کیا کمائے گا. تو آج وہ صرف پتی ہے, کل وہ لکھ پتی ہو سکتا ہے اور پرسوں کروڑ پتی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آج نیکیاں کما رہا ہے, کل گناہ کمائے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج وہ کروڑ پتی ہے اور لکھ پتی ہو سکتا ہے, پھر لکھ پتی سے صرف پتی رہ جائے گا, اور پتی بھی نہیں رہ سکتا اگر اس کی پتنی مر جائے. تو ماذا تکسب غدن, کوئی انسان, کوئی نفس, کوئی ذی روح نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائے گا. غدن سے جو ہے وہ مرکب, غدن جو ہے وہ منصوب ہے کل کے لیے. کانت تعمل الخبائث, تعمل, تو یہاں اس میں جو فاعل ہے وہ القریہ ہے, بستی. حضرت لوط علیہ السلام کی بستی تھی, وہ خبائث کرتی تھی, خبائث کا کام کرتی تھی, بدکاریاں کرتی تھی, یعنی وہ ہم جنسیت کی بیماری میں, ہوموسیکشولیٹی کی بیماری میں مبتلا تھی. تو کانت, پوری بستی کے بارے میں کہا گیا کانت تعمل الخبائث. قریہ چونکہ مؤنث ہے اس لیے یہاں پر یعملو کے بجائے تعملو استعمال ہوا, اور خبائث منصوب ہے, مفعول بہی ہے, اور مفعول بہی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. خبائث کے آخری لفظ پر زبر موجود ہے. تھمبتو بالدہن, تھمبتو, تو تھمبتو, تو نبتا ینبوتو سے, نبتا ینبوتو سے, تنبتو بالدہن, تنبتا کا مطلب ہے اگتا ہے, یعنی زیتون کا درخت ایسا درخت ہے, بالدہنی, وہ تیل لے کر اگتا ہے, تیل لیے ہوئے اگتا ہے, تیل کا درخت ہے, زیتون کا تیل. بی حرف جر ہے اس لیے دہن یہاں پر مجرور ہے, دہنی, نون کے نیچے زیر کی علامت موجود ہے جو جر کی. اب آ جائیے فعل مضارع مثنی کی کچھ مثالیں. اور تو یفعلانی کے وزن پر یہ آتا ہے مثنی, تو وہ دو لوگ کر رہے ہیں یا کریں گے. یفعلانی, یسجدان دونوں سجدہ کرتے ہیں, یحکمان دونوں فیصلہ کرتے ہیں, یبغیان دونوں بغاوت کرتے ہیں, اور یخسفان دونوں ڈھانپتے ہیں. تو اب یہاں کچھ یفعلانی, یاکلانی, یسجدانی, یرکعانی, اس طرح کی بے شمار چیزیں بنائی جا سکتی ہیں. فرمایا گیا وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ, تو نجم
کے دو ترجمے کیے جاتے ہیں، تاروں کو بھی نجم کہتے ہیں اور بیل والے پودوں کو جو سہارے کے محتاج ہوتے ہیں ان کو بھی نجم کہتے ہیں، اور شجر تنے والے درختوں کو کہتے ہیں۔ تو تارے اور درخت دونوں اللہ کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، یعنی زبان حال سے بھی سجدہ کر رہے ہیں، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہر چیز اس کے آگے سربسجود ہے، ہر چیز اس کے آگے جھکی ہوئی ہے، ہر چیز اس کی مسلم ہے، تابع فرمان ہے۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ۔ اور اسی طرح اس یحکمان فی الحرث، سورۃ الانبیاء میں قصہ آیا ہے ایک کھیت کے مقدمے کے، اور اس میں حضرت داؤد بھی فیصلہ کر رہے تھے اور حضرت سلیمان بھی فیصلہ کر رہے تھے۔ یحکمانی دونوں فیصلہ کر رہے تھے، اور مقدمہ تھا ایک کھیت کا، فی الحرث۔ سورہ رحمان ہی میں ہے بینہما برزخ لا یبغیانی، لا یبغیانی، بغا یبغی سے یبغیانی، تو ایک میٹھے پانی کا دریا ہے، ایک کھاری پانی کا دریا ہے، اور دونوں بہہ رہے ہیں۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک برزخ، ایک رکاوٹ، ایک دیوار، ایک آڑ کھڑی کر دی ہے جس سے وہ سر منہ تجاوز نہیں کرتے۔ لا یبغیان، یعنی یہ دریا آپس میں نہیں ملتے۔ اللہ نے ان کے اندر ایک فطری تقوی رکھ دیا ہے، یہ اپنی اپنی حد میں رہتے ہیں۔ تو کائنات کے اندر ایک فطری تقوی موجود ہے، وہ اس سے تجاوز نہیں کرتے۔ چاند اپنی جگہ ہے، سورج اپنی جگہ ہے، دریا اپنی جگہ ہے، اور ان کو جو کام دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے وہی وہ کام کرتے ہیں۔ اب یہ سورہ اعراف کی آیت ہے تفیقا۔ تفیقا بھی دیکھیے فعل ماضی مثنی ہے، تفیقا، دونوں شروع ہو گئے، یعنی حضرت آدم بھی شروع ہو گئے اور حضرت حوا بھی۔ یقصفانی علیہما من ورق الجنتی، علیہما، علی حرف جر ہے، ہما ضمیر ہے، علی کی وجہ سے ہما ہیما ہو گیا ہے اور مجرور ہو گیا ہے، من بھی حرف جر ہے، اور ورق الجنہ مرکب اضافی ہے، من کی وجہ سے ورق الجنہ، ورق الجنہ ہو گیا، اور جنتی مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ تو دونوں آدم اور حوا علیہما الصلاۃ والسلام جیسے ہی انہوں نے درخت کو چھوا اور شیطان کی باتوں میں آ گئے، دونوں کی ستریں کھل گئیں، لیکن ان کے اندر ایک فطری شرم موجود تھی۔ فوراً جنت کے پتوں سے، من ورق الجنتی، جنت کے فرشتوں سے اپنی شرمگاہوں کو وہ ڈھانپنے لگے۔ اب آ جائیے فعل مضارع جمع کی طرف۔ یفعلون کے وزن پر کیا افعال آتے ہیں؟ یفعلون کہ وہ سب کرتے ہیں، یحملون وہ سب اٹھاتے ہیں، یحسدون وہ سب حسد کرتے ہیں، یکتبون وہ سب لکھتے ہیں یا لکھیں گے، یکنزون وہ سب جمع کرتے ہیں۔ اب آئیے وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ، اردو میں اوزار تو ہتھیاروں کو کہتے ہیں یا ٹولز کو کہتے ہیں، لیکن عربی میں اوزار وزر کی جمع ہے، وزر بوجھ کو کہتے ہیں۔ اوزارہم مرکب اضافی ہے، اوزار مضاف ہے اور ہم مضاف الیہ مجرور ہے۔ یہاں اوزار آیا ہے، اوزارہم، اوزار مفعول بہی ہے، منصوب ہے اور مضاف ہے، مضاف خفیف ہوتا ہے۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ، قیامت کے دن سارے لوگ اکٹھا ہوں گے اور ہر شخص اپنا اپنا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا۔
وہ اپنے اپنے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ ام یحسدون الناس، کیا یہ لوگ لوگوں سے حسد کرتے ہیں؟ کیا یہ یہودی دوسرے لوگوں سے حسد کرتے ہیں کہ آخری پیغمبر امت محمدیہ پر عربوں کے اندر کیوں مبعوث کیا گیا ہے؟ ایحسدون الناس، حسد یحسدو سے یحسدون جمع ہے۔ یکتبون الکتاب بایدیہم، یہ یہودی علماء وہ ہیں جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر اللہ سے منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ یہ یہودی علماء کی تحریف ہے، وہ باطنی تحریف بھی کرتے تھے اور ظاہری بھی کرتے تھے، لفظی تحریف بھی کرتے تھے اور معنوی تحریف بھی کرتے تھے۔ یکتبون، لکھتے تھے، یکتبون الکتاب بایدیہم، تو بی حرف جر ہے، ایدی کی وجہ سے، بی کی وجہ سے مجرور ہو گیا ہے، ہم مضاف الیہ ہے تو وہ مجرور ہو گیا ہے۔ والذین یکنزون الذھب والفضہ، کنز یکنز، اکنز، کنز کا مطلب ہے جمع کرنا، الذھب والفضہ، الذھب منصوب ہے اور وہ فضہ بھی منصوب ہے، اور ذھب چاندی سونے کو کہتے ہیں، فضہ چاندی کو کہتے ہیں۔ یکنزون الذھب والفضہ، حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ ہر وہ مال جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے وہ کنز ہے، کنز ہے۔ جو لوگ سونا اور چاندی اللہ کی وہ لوگ جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اسی سونے اور چاندی کو گرم کر کے اس سے ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یکنزون۔ اب آ جائیے جمع مؤنث کے لیے، یفعلن کا صیغہ ہے، یفعلن کے وزن پر ہے یحفظن، وہ ساری عورتیں حفاظت کرتی ہیں۔ یغضضن، وہ عورتیں جھکی رہتی ہیں یا جھکاتی ہیں۔ یطہرن، وہ ساری عورتیں پاک ہو جاتی ہیں۔ اور یغبدن، وہ سمیٹ لیتی ہیں۔ یہ لفظ سارے کے سارے یفعلن کے وزن پر ہیں۔ تو پہلی مثال ہے یحفظن فروجہن، فروج، جیم پر زبر ہے، مفعول بہی ہے اور منصوب ہوتا ہے یہ مفعول بہی، ہن مضاف ہے، مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ تو عورتیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یحفظن فروجہن، تو اس کے دو مطلب ہیں، یعنی شرمگاہوں کی نمائش بھی نہ کریں اور شوہر کے علاوہ کسی کو نہ دکھائیں، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ زنا نہ کریں اور صرف اپنے شوہر تک محدود رہیں۔ سورہ نور ہی کی آیت ہے یغضضن من ابصارہن، مردوں کو بھی حکم دیا گیا، خواتین کو بھی حکم دیا گیا کہ عورتیں بھی یغضضن من ابصارہن، وہ اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں اور جھکا کے رکھیں، مردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر عورتیں بات نہ کریں اور عورتوں کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر مرد گفتگو نہ کریں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور فرمایا گیا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، کہ اے لوگو، اے شوہرو، اپنی بیویوں کے پاس نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، حتی یطہرن، یطہرن
کہ یطہرنا کا یہ مطلب ہے کہ جب تک اللہ ان کو پاک نہ کر دے. یطہرنا کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کہ ان کی ناپاکی کا خون بند نہ ہو جائے، اور اس کے بعد جب وہ عورتیں نہا بھی لیں، غسل بھی کر لیں، تب شوہر ان کے پاس جا سکتا ہے. تو اللہ نے یہاں منع کیا ہے، لا تقربوہن. لا تقربو فعل نہیں ہے، اپنی بیویوں کے پاس مت جاؤ. سورہ ملک کی آیت ہے، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویغبضن. اے لوگو، یہ لوگ، یہ مشرکین، یہ منکرین، یہ اللہ کو نہیں ماننے والے، اللہ کی طاقت، قدرت اور حکمت کو جو تسلیم نہیں کرتے، اللہ انہیں دعوت فکر دے رہا ہے. اولم یروا الی الطیر، کیا یہ لوگ پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے؟ فوقہم، فوقہم، اپنے اوپر، پرندے اوپر اڑ رہے ہیں اور جماعت کی شکل میں جاتے ہیں. صافات ویغبن، تو پر پھیلا کر اڑتے ہیں اور اڑتے اڑتے اپنے پروں کو سمیٹ لیتے ہیں. یغبدن، یغبدن، تو یہ بھی یہاں جمع کا صیغہ یہاں استعمال ہوا ہے. تو یہ چند ایک مثالیں تھیں فعل مضارع کی. تو فعل مضارع یفعلو، یفعلا، یفعلون، تفعلو، تفعلانی، تفعلن، تفعلون، اس طرح کے اوزان پر آتا ہے. اس کی قرآن مثالیں ہم نے آپ کی خدمت میں رکھیں. تو ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، آپ کتاب کو بھی اپنے سامنے رکھیں، ان مثالوں کو بھی سامنے رکھیں، اور فعل کے اندر ہونے والی تبدیلیوں پر نگاہ رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.